بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں وہاج کی جرنی شیئر کرنے لگی ہوں، وہاج کی کہانی میری زبانی۔ آپ لوگ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے لگی ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اسی لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا، اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے۔ وہاج کی کہانی سب سے پہلے میں سناؤں گی تو وہ تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کروں گی۔ آج پارٹ 1 میں اس کا کروں گی، پوسٹ کروں گی، اور پھر 2 دن بعد میں اس کا پارٹ 2 کروں گی اپلوڈ۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کا یہ کویسچن آتا ہے کہ کیا وہاج کا آپ کو پتہ تھا پہلے سے ہی کہ وہاج کو کوئی ڈیزیز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاج کو کوئی ڈیزیز ہے۔ یہ ایک صحت مند بچہ تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن چونکہ ہمیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ پتہ چلا کہ وہاج صاحب جو ہیں وہ کسی ڈیزیز سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پیدائش کے بعد ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ وہاج کے کان کے ہولز نہیں ہیں اور یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ اس کو نرسری لے کے جائیں۔ نرسری جب اس کو لے کے گئے ہیں قریبی نرسریز میں، تو انہوں نے یہ رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیں کسی بڑے ہاسپٹل لے جائیں۔ بچے جو ہے وہ سانس کو کافی مسئلہ اس کو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ دودھ بھی نہ پی سکے اور بھی بہت سارے مسائل بتائے۔ پھر گاڑی کرا کے اس کو سٹی لے جایا گیا، وہاں پر لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں لے کے گئے، انہوں نے رکھنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو کسی اور ہاسپٹل لے جائیں۔ پھر اس کو آغا خان کراچی میں لے کے گئے، تو ادھر انہوں نے کہا کہ چلے جی اس کو کروا دیتے ہیں، تو آپ اپنی جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کروا دیں، ہم اس کو نرسری میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں۔ نرس جب لے کے گئی ہے اس کو سانس کی نالی لگانے کے لیے، تو انہوں نے نرس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ سک کر ہے، انہوں نے کسی طریقے سے چیک کیا ہوگا کہ سک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ باہر لے کے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ سک کر لے گا، وہ دودھ پی لے گا، آپ اس کو لے جائیں۔ 8 گھنٹے وہاج کو بھوکا رہا، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے پاؤڈر ملک سٹارٹ کروا دیا، چونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، بہت ہی کمزور تھا، تو ظاہر ہے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں سکنگ پاور بھی کم ہوتی ہے، تو فیڈر کو ہم لوگوں نے مطلب دینا سٹارٹ کیا، لیکن یہ صحیح طرح سے سک نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بہرحال جیسے تیسے ہم لوگ اس کو دیتے رہے۔ کچھ دن تو یہ تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو ہم چیک اپ کرواتے رہے، تو انہوں نے بتایا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سی پی چائلڈ ہے شاید۔ تو سی پی چائلڈ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو دماغی فالج ہوا ہوتا ہے، اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے دیکھیں ہاتھ پاؤں ہو سکتا ہے کام نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ گردن نہ کھڑی کرے، یعنی بہت مسائل ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ۔ تو میں بہت زیادہ اس ٹائم پریشان تھی، بہت روئی، میں نے کہا دیکھیں اتنے پیارے ہاتھ پاؤں ہیں میرے بیٹے کے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کریں گے؟ تو ڈاکٹر مجھے کہا کہ آپ یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں۔ بہرحال ان کی کم علمی کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑی، اور اس ٹائم بہت ہی ایک قیامت صغریٰ تھی، بہت پریشانی کا عالم تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ وہاج کے ساتھ یہ تھا کہ وہاج کو روتے روتے سانس رک جاتی تھی، اور اتنی رک جاتی تھی کہ ایک دم سے بلو ہونے شروع ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ٹریچر کالن سنڈروم بچے ہوتے ہیں ان کے ایئر ویز شارٹ ہوتے ہیں، یعنی تنگ ہوتے ہیں ایئر ویز، یعنی کہ اب جو ناک کی نالی ہے جہاں سے سانس لیتے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، اور بچے کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاج کا ایئر ویز تو ٹھیک تھا، اللہ کا شکر ہے، سانس تو یہ لے رہا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاج کیونکہ بہت چھوٹا تھا، دودھ صحیح طرح سے نہیں پی سکتا تھا، تو 1-2 دفعہ دودھ جو ہے وہ ناک کی نالی میں پھنس گیا، اور ناک کی نالی میں پھنس گیا، ہمیں تو نہیں پتہ چلا چونکہ ہم تو اس کو فیڈ کروا چکے تھے، لیکن یہ میرے پاس لیٹے لیٹے ایک دم سے بلو ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ اتنا بلو ہو گیا کہ میں نے جب اس کو چیک کیا تو یہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ اسی ٹائم ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، نرسری لے کے گئے، تو نرسری میں جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں کیونکہ یہ سانس نہیں لے رہا اور بلو بھی ہو چکا ہے۔ اندر لے کے گئے جب نرسری میں، تو انہوں نے جب چیک کیا اور دیکھا اور اس کو کوئی کمر پہ تھپکیاں دی، تو اس تھپکیوں سے یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی سانس بحال ہونے شروع ہو گئی،
اور انہوں نے پھر ناک کے ذریعے سے سکنگ کی، ایک چھوٹا سا پائپ سا لگایا کوئی مشین کے ساتھ، اور ناک سے جتنا بھی اس کا دودھ وغیرہ پھنسا تھا وہ سکنگ کر کے باہر نکالی، اور وہاج کا سانس بحال ہو گیا۔ یہ بات ہے کچھ دنوں کی، جب وہاج کچھ دنوں کا تھا۔ اچھا، دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ تو اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا، روتے روتے سانس بند ہو گیا اور بلو ہو گیا۔ وہ بہت ہی پریشانی کا عالم تھا، اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاج کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل بھی اس ٹائم ٹھیک نہیں تھا، اور ویک تو حد درجے کا ویک تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ شروع کے دنوں میں تو میں نے اس کو نہلایا نہیں، لیکن جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم نہلایا تو وہاج کے جسم پہ گوشت کے اوپر ہڈیوں کے اوپر صرف چمڑا تھا، گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاج جب رو رہا تھا تو اس کی پسلیاں بالکل باہر آ چکی تھی، چھوٹا سا منہ، کمزور سا اس کا فیس نکلا ہوا تھا، اور بہت ہی زیادہ چونکہ دیکھیں چیک بونز نہیں ہے، ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کان مڑے، تو مجھے بہت ہی عجیب لگا، کیونکہ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک تھے، اور اس کو دیکھ کے وہاج کو دیکھ کے میں بہت اس دن روئی ہوں کہ یہ میں اس کو کس طرح سے پالوں گی، اس کے تو صرف اور صرف ہڈیاں ہیں اور اس کے اوپر چمڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور روتا بھی بہت تھا۔ پھر اللہ کا نام لیا اور اللہ کو کے حوالے کیا، میں نے کہا یا اللہ تیرے حوالے ہے، اس کی اگر زندگی ہے تو تو اس کو صحت دے دے، اگر تو نے ہمیں بھیجا ہے تو زندگی اور صحت اس کو عطا فرمانا۔ تہجد میں بھی دعا کرتی تھی، دن کو بھی دعا کرتی تھی، لیکن ہم لوگ ایک کشمکش میں تھے کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کو ہم اگر پالیں گے بھی تو ہمیں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایون کہ مجھے کچھ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ بچے بہت مشکل سے پلتے ہیں، ڈاکٹرز کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو بہت ساری بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، ان کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان کو بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، اور یہ بہت مشکل سے پلتے ہیں، اور آپ بہت مشکل میں پڑنے والے ہیں۔ بہرحال میں اور پریشان ہو گئی، ایک تو مس گائیڈ، اوپر سے اتنی زیادہ پریشانی دے دی۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتنی ہوپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو آپ گڑھے میں گر جائیں۔ یہ بات سننی تھی، اور میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں ہاسپٹل سے جب نکلی تو میری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میری رونے سے میری ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو۔ مجھے یہ تھا کہ وہاج پتہ نہیں اب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ رہے گا۔ کہیں معذور بچے دیکھتی تھی تو میں ان کو دیکھ کے روتی رہتی تھی، میں کہتی تھی بس میری زندگی بھی آگے ایسی ہی ہونے والی ہے، میں بھی ایک ایسے بچے کو پریم میں ڈال کے گھومتی پھرتی رہوں گی، میری زندگی بھی ایسے ہونے والی ہے، میرے پاس ایسا بچہ ہوگا، اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گی۔ دن رات میری یہی سوچ رہتی تھی کہ وہاج ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور میرا ہر وقت میرا دماغ بند رہتا تھا، بس وہاج اور میری سوچیں۔ میں بچوں کو اگنور کر رہی تھی، میں گھر کے کاموں کو اگنور کرتی، صرف اور صرف وہاج کو ٹائم دیتی تھی۔ وہاج کو تقریباً 6 ماہ تک بہت شدید درد ہوتا تھا کولک کا، کولک پین اتنی زیادہ ہوتی تھی، پوری یہ رات روتا تھا، اور اتنا زیادہ روتا تھا کہ میں پوری رات سو نہیں سکتی تھی، اور صبح 5 بجے کہیں جا کے میری آنکھ لگتی تھی، اور میرے بچوں نے اٹھ جانا تھا 6 بجے، وہ اسکول جاتے تھے، یعنی کہ میری نیند بالکل ڈسٹرب تھی، نہ دن کی نیند نہ رات کی نیند، اوپر سے یہ پریشانی کہ وہاج کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ معذور ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے 40 ڈیز تو ویٹ کیا وہاج کے ساتھ۔ پھر یہ تو مجھے پتا تھا کہ اس کے کان جو ہے وہ فولڈڈ ہے تو یہ سن نہیں سکے گا، مجھے یہ لگتا تھا۔ میں اس کو لوری دیتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں اس کو لوری تو دے رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا بیٹا یہ لوری سن بھی رہا ہوگا کہ نہیں سن رہا ہوگا، لیکن میں پھر بھی لوری دیتی تھی اس کو۔ اس کو میں نے بہت پیار سے رکھا، اس کو پھر ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، لیاقت نیشنل لے کے گئے، جتنی دفعہ اس کا ویٹ کرواتے تھے اتنی دفعہ ہمیں ڈاکٹرز یہ بتاتے تھے کہ اس کا ویٹ 2.6 ہے، اور مطلب برتھ کے 1 ویک بعد اس کا 2 kg ہو گیا تھا، اور 6 ماہ تک اس کا 2.6 رہا۔ تو ہر دفعہ میں اور زیادہ پریشانی میں چلی جاتی تھی، ایک ایسا لگتا تھا ایک گڑھا ہے اور اس میں دستی جا رہی ہوں میں، کہ اس کا ویٹ بڑھ نہیں رہا، پتہ نہیں اس کی زندگی آگے ہے یا نہیں ہے، بہت پریشانی کا عالم تھا۔
بہرحال جب 40 دن پورے ہوئے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حاج کو لے کے جائیں گے، اسلام آباد لے کے جائیں گے. تو ہم اسلام آباد جب اس کو لے کے گئے، وہاں ہمیں کسی نے بتایا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں اور ڈاکٹرز کو چیک کروائیں. تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے نیورولوجسٹ کو چیک کروایا، ڈاکٹر شاہ نواز کو، اور انہوں نے کچھ منٹوں میں ہی جج کر لیا کہ وہاج کو کیا ڈیزیز ہے. انہوں نے سب کچھ چیک کیا، ہمیں بلایا، لیپ ٹاپ کھولا اپنا اور اس میں بتایا کہ جی یہ بچے اس طرح سے ہوتے ہیں. اور وہ ورس ترین بچے انہوں نے ہمیں بتائے ہیں، جن کی آنکھیں کھچی ہوئی، کسی کی ناک ٹیڑھی، کسی کی چیک بونز اتنی زیادہ نہیں تھی، چہرے بہت خراب تھے، بہت ورس بچے انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیزیز ہے. میں نے ان سے بہت سارے کویشچنس کیے ہیں. ان میں سب سے پہلا کویشچن یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی یہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا نو، سرجری کے بغیر ان کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ چل پھر سکے گا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ انشاءاللہ چل پھر سکے گا، کیونکہ ہم نے اس طرح کے بچے چلتے پھرتے دیکھے ہیں، ہم نے اس طرح کے بچے معذور نہیں دیکھے. میں اس ٹائم بہت خوش ہوئی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا مینٹل لیول کیسا ہوگا، تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا مینٹل لیول ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ بچے مینٹلی ڈیلے ہوتے ہیں اور کچھ بچے ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ بچے بہت جینیس بھی ہوتے ہیں. ایون کہ میں نے یو کے میں ایک ڈاکٹر دیکھی تھی جو ٹیچر کالنز سنڈروم کی تھی، لیکن وہ ایک ڈاکٹر تھی. تو آپ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ ہوپ دلائیں، لیکن بس میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ اگر یہ بچہ کلمہ پڑھ لے، نماز روزہ سمجھے، توحید سمجھے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. میں اس ٹائم بہت خوش ہوئی کہ چلو اللہ کا شکر ہے، مینٹلی بھی انشاءاللہ تھا، ہوپ فلی ٹھیک ہوگا، اور فزیکلی بھی اللہ کا شکر ہے. فیس کا ڈاکٹر نے بتایا کہ سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اب آپ اس کا جا کے بیرا ٹیسٹ کروائیں. بیرا ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا اس کی کتنی ہیئرنگ لاس ہے. تو ہم لوگوں نے بیرا ٹیسٹ کروایا. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو سلا کے لائیں گی تاکہ ہم بیرا ٹیسٹ کر سکیں، یہ ہلے گا جلے گا نہیں. تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ بیرا ٹیسٹ کروایا، اور ڈاکٹرز نے کہا بتایا کہ وہاں جو ہے وہ صرف ٹریفک کی آواز، فون کی آواز، یعنی کہ تیز آواز سن سکے گا، آہستہ کوئی آواز نہیں سنے گا. میں اس پہ بھی بہرحال خوش ہو گئی کہ چلو ڈیوائس سے لگا لیں گے، ڈیوائس سے اتنا ہوگا کہ وہاج ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاج کی ہیئرنگ ڈے بائی ڈے امپروو ہوتی رہی ہے. الحمدللہ اب وہاج جو ہے وہ سن لیتا ہے ماشاءاللہ، ہیئرنگ ڈیوائس کے بغیر بھی. لیکن اب چونکہ بڑا نہیں ہے، بچہ ہے، تو یہ ہمیں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی آوازیں آتی ہیں اور کتنی نہیں آتی. میری آبزرویشن یہ ہے کہ بہت ہلکی آوازیں اس کو نہیں آتی، لیکن جتنا ہم بولتے ہیں اتنی آوازیں اس کو آ جاتی ہیں. وہاج کی جرنی اس سے بھی بہت لمبی ہے، تو میں اس کی نیکسٹ پارٹ میں باقی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاج کے ساتھ نیکسٹ کیا ہوا. ہم نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح سے وہاج کو سپورٹ کیجیے گا. اس ٹائم جو ہے وہاج بہت تنگ ہو گیا کہ میں کافی دیر سے ریکارڈنگ کر رہی تھی اور اب وہاج کہے کہ اب مجھے گود میں لے. تو جی میری ریکارڈنگ ختم ہو گئی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. وہاج آپ بھی تھینک یو بولو. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.